السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات، کتب سماویہ آسمانی کتابیں اللہ تعالیٰ نے کس لیے نازل فرمائیں، یہ ہے ہمارے آج کے قرآن مجید کے سبق کا موضوع۔ آئیے سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، معزز خواتین و حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 70واں پارہ سورہ مبارکہ کا نام الانبیاء، آیت ہے 106۔ رب کائنات فرماتے ہیں، ان بے شک فی ھذا، اس میں لبلاغن پیغام ہے، لقوم ایسی قوم کے لیے، عابدین جو عبادت گزار ہے۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ عبادت گزار بندوں کے لیے تو اس میں ایک بڑا پیغام ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ ان فی ھذا القرآن الذی انزلناہ علی عبدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لبلاغا لمنفعۃ وکفایۃ لقوم عابدین، کہ بے شک یہ جو قرآن ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بندے پر نازل فرمایا ہے، اس میں ایک پیغام ہے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ ایک تو یہ قرآن کافی ہے، دوسرا اس میں فائدہ ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی عبادت میں مگن رہتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ رب العزت کی عبادت میں اس انداز سے مگن رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق عبادت کرتے ہیں، اللہ کی پسندیدہ عبادت کرتے ہیں، ایسے کام کرتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہو، اور کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل شدہ یہ قرآن، اس کا ایک اور اثر یہ نظر آتا ہے کہ اللہ کے بندے اس قرآن کو سمجھتے ہوئے شیطان کی اطاعت اور نفسانی خواہشات سے دور بھاگتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، اس حوالے سے جب ہم دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمارے سامنے بہت سارے امور ہیں جن کو میں انشاءاللہ انتہائی اختصار کے ساتھ معمول کے مطابق آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کرتا ہوں، اس لیے کہ آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارا مزاج یہ ہے کہ تفاصیل کو صرف وہاں ذکر کیا جائے جہاں پر ان کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ کہ امام بخاری نے نظم الدرر میں ایک مناسبت ذکر کی ہے کہ رب کائنات نے جب اس سورہ مبارکہ میں حکمتیں، دلائل، قصے، داستانیں ذکر فرمائے تو ان داستانوں میں نصیحت ہے، حکمتیں ہیں، رہنمائی ہے، تو اس کا نتیجہ رب کائنات نے ہمارے سامنے رکھا کہ ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، یعنی کہ اس قرآن میں جو ہم نے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، یہ قرآن ہدایت کے لیے کافی ہے۔ امام ابن جریر، امام ابن کثیر، امام سعدی، شنقیطی وغیرہ کا رجحان اسی طرح ہے کہ اس سے مراد قرآن مجید ہے، اور دوسری طرف امام قرطبی، امام بیضاوی اس طرف گئے ہیں کہ اس سے مراد یہ سورہ مبارکہ ہے، جبکہ ابن عاشور التحریر والتنویر میں اس طرف گئے ہیں کہ اس سے مراد
تمام کی تمام آسمانی کتابیں ہیں، اور اگر غور کیا جائے تو ان ساری باتوں میں آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس لیے کہ جو لوگ اس کتاب مقدس کو یا آسمانی تعلیمات کی پیروی کرتے رہے یا کرتے ہیں کسی بھی دور میں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں بھلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دنیا اور آخرت کی رحمتوں کے دروازے کھولے ہیں۔ امام رسعانی، امام علیمی، امام شوکانی، امام قاسمی وغیرہ، امام ابن الجوزی، یہ ساری کی ساری ہستیاں یہی مفہوم بیان فرماتی ہیں، لیکن ساتھ امام ابن جریر، امام ماوردی، امام بیضاوی وغیرہ نے یہ شرط لگا دی ہے کہ عبادت اس انداز سے کی جائے جس انداز سے رب کائنات نے اسے مشروع فرمایا ہے۔ یہ ہے سب سے اہم، اساسی اور بنیادی بات، اور یہ وہ بات ہے جس کو ہماری اکثریت سمجھتی نہیں، حالانکہ سمجھنے کی سب سے زیادہ ضرورت۔ واحد تفسیر کی طرف بڑھیں تو اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ بنیادی طور پر رب کائنات نے یہاں پر اپنی کتاب کی یہاں ثنا اور تعریف کی ہے، اور اس انداز سے سمجھایا ہے کہ قرآن ہو یا سابقہ کتب سماویہ، یہ بنیادی طور پر نصیحت کے لیے ہیں، لیکن نصیحت ان خوش نصیبوں کو ملتی ہے جو اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام کی عبادت کرتے ہیں۔ دور حاضر کی مناسبت سے میں یہ بات ضرور یہاں ذکر کرنا چاہوں گا کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ قرآن پر کام کر رہے ہیں، لیکن ان کی عملی زندگی، خاص طور پر عبادات اور فرائض، وہ دور دور تک بھی ان کے اہتمام کرنے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ تفسیر المراغی، تفسیر المراح وغیرہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ دراصل جو انسان اللہ رب العزت کی نازل کردہ شریعت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، دین کا اثر بھی اسی پر نظر آتا ہے۔ اور میں یہ بات ضرور آپ کو سمجھانا چاہوں گا کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز اپ ڈیٹ ہوتی ہے نا۔ یہ دور ہے موٹیویشنل سپیکرز کا۔ چلیں دنیاوی حد تک موٹیویشنل سپیکرز اپنے طور پر لوگوں کو سمجھاتے رہیں، لیکن تباہی اور بربادی کا آغاز اس وقت ہوتا ہے جب یہ لوگ دین پر ہاتھ ڈالتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ دین کی تبلیغ کما حق ہو وہی کر سکتا ہے جس کا بذات خود دین پر عمل ہے۔ تو اس آیت مبارکہ سے جو بنیادی سبق ہمیں ملا وہ یہی کہ اللہ کا قرآن ہو، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو، اس کا اثر ہماری عملی زندگی پر نظر آنا چاہیے۔ لم تقولون ما لا تفعلون، وہ بات کہتے کیوں ہو جس پر تم بذات خود عمل نہیں کرتے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرنی چاہیے سب سے پہلے، تاکہ یہ قرآن ہمارے دلوں پر اثر انداز ہو سکے۔ اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر آیت مل تک پہنچتی ہے۔ میں معمول کے مطابق آپ لوگوں سے خصوصی طور پر یہ امید رکھوں گا کہ آپ ان اسباق کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ آگے نشر فرمائیں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے، ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبائیے گا تاکہ تازہ ترین اسباق آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ آپ کا یہ اپنا چینل فرقہ وریت سے بالاتر خالصتاً قرآن و سنت کی روشنی میں ترتیب دیا گیا ہے، جہاں پر آپ کو قرآن و حدیث کے اسباق، جمعے کے خطبات، مختلف موضوعات پر دروس اور آپ کی طرف سے انتہائی اہم سوالوں کے جوابات ملتے ہیں۔ فرقہ وریت سے بالاتر قرآن و سنت کی روشنی میں
کامنٹ سیکشن میں ضرور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیے گا۔ آج کے سبق سے اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔